ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ آج کی تلاوت میں 16واں پارہ قال الم اقل، جس میں سورہ مریم کی 30-6 آیتیں، سورہ کہف کی 30-6 آیتیں اور سورہ مریم کی 90-9 آیتیں اور سورہ طٰہٰ کی 130-5 آیتیں، مکمل 260-9 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے پہنچے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، شرط یہ ہے میں جو بھی کام کروں گا اس کے بارے میں سوال مت کرنا یہاں تک کہ میں تم کو بتا دوں گا۔ دونوں چلے، کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کو عیبدار بنا دیا، اس کے تختے اکھیڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا سوال مت کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کیجیے۔ کشتی سے اترے، ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس کی گردن الگ کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، ناحق بچے کو آپ نے قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا سوال مت کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے معذرت پیش کی۔ تو دونوں ایک گاؤں کو گئے، گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ گاؤں کے اندر ایک دیوار گرنے کو تھی، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس دیوار کو اٹھا دیں۔ دونوں دیوار کو اٹھا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ بغیر اجرت کے آپ نے دیوار کیوں اٹھائی؟ خضر علیہ السلام نے کہا، اب تمہارا اور میرا سفر آگے نہیں ہو سکتا، یہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے تینوں کی وجہ بتائی۔ جس کشتی میں ہم سوار ہوئے تھے وہ کشتی والے مسکین اسے کہتے ہیں جو محنت کرتا ہے اور اس کی محنت کی کمائی پوری نہیں ہوتی، اور یہ کشتی دیکھنے میں بڑی اچھی نظر آ رہی تھی۔ آگے جو جا رہے تھے جس علاقے میں، وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، جو بھی کشتی اچھی نظر آتی اسے چھین لیتا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے اسے عیبدار اس لیے بنایا کہ وہاں کا بادشاہ اس کشتی کو نہ چھین لے، کیونکہ ان مسکینوں کا گزر اس کشتی پر ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا، جس بچے کو میں نے قتل کیا کیونکہ اس کے ماں باپ نیک تھے، مومن تھے، یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کے لیے سرکش ہونے والا تھا، اس لیے میں نے ختم کر دیا۔ اور تیسرا واقعہ، ان لوگوں نے جو دیوار اٹھائی، خضر علیہ السلام نے کہا، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے، ان دونوں کا باپ نیک تھا، اس لیے ہم نے اس دیوار کی تعمیر کی
باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ میں نے کیا اپنے جانب سے نہیں کیا، اللہ کا حکم تھا، میں نے یہ 3 کام کیے۔ مفسرین نے کہا اس واقعے کے اندر بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ بتائی گئی اگر 2 نقصان ہے اس میں سے جو ہلکا نقصان ہے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے۔ پہلا واقعہ کشتی کا، اس کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے اگر کشتی کو ویسا ہی چھوڑ دیا جائے کشتی والوں کو بڑا نقصان ہوتا، کشتی ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ چھوٹا نقصان کیا ہے؟ کشتی کو عیبدار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اگر تمہارے پاس 2 نقصان ہے اس میں سے جو ہلکا نقصان ہے اسے اختیار کرو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ دوسرا واقعہ، جس بچے کو قتل کیا گیا اس کے ماں باپ مومن تھے، یہ بچہ بڑا ہو کے ان کے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چھوٹے خطرے کو ختم کر دو۔ اور تیسرا واقعہ، جس گاؤں میں یہ لوگ گئے تھے کھانا طلب کیا، یہ چھوٹا نقصان۔ بڑا نقصان کیا ہے؟ دیوار کے نیچے بڑا خزانہ ہے 2 یتیم بچوں کا، اگر یہ لوگ اپنا پیٹ دیکھ لیتے دیوار نہیں اٹھاتے، وہ 2 بچوں کا خزانہ گاؤں والے اٹھا لیتے۔ بہرحال یہ مفسرین کی رائے ہے۔ مفسرین نے کہا سورہ کاف کے اندر جتنے واقعات ہیں پڑھتے جائیے، اس کے بے شمار نکات ہمارے سامنے آئیں گے۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا۔ ذوالقرنین جس کے معنی 2 سینگ، یہ بڑا نیک بادشاہ تھا، مشرق سے لے کر مغرب تک اس کی حکومت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 سفر کا ذکر کیا۔ ایک سفر اس نے مغرب کی طرف کیا، مغرب کے تمام گاؤں کو فتح کرتے ہوئے اپنے قبضے میں کر لیا۔ دوسرا سفر مشرق کا کیا، تمام گاؤں کو فتح کرتے ہوئے جہاں سورج نکلتا ہے وہاں تک پہنچ گیا۔ تیسرا سفر اس کا یہ تھا ایک ایسی جگہ گیا جہاں 2 پہاڑوں کے درمیان راستہ تھا، وہاں کے لوگوں نے آ کر ذوالقرنین سے کہا یہاں یاجوج ماجوج رہتے ہیں، یہ لوگ آ کر ہم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان دیوار اٹھا دیں، ہم آپ کے پاس مال و دولت لا کر جمع کر دیتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا مجھے مال کی ضرورت نہیں، صرف تمہارے قوت کی ضرورت ہے، اپنے آدمیوں کو بھیجو، میں دیوار تعمیر کر دوں گا۔ دیوار کیسی تھی؟ اس نے لوہے کی تختیاں بنائی، اسے آگ میں گرم کیا، پھر تانبا گرم کر کے دیوار پر ڈال دیا، دیوار بالکل مضبوط ہو گئی۔ ذوالقرنین نے کہا آج یہ دیوار مضبوط ہے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، ایک وقت آئے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ مومن ایسا ہوتا ہے جو بھی کام کرتا ہے اللہ کے اوپر یقین کرتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتا ہے جو کام میں نے کیا اللہ کے فضل سے کیا، اس کے بعد کا جو بھی ہوگا اللہ مالک ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ایمان والوں کے لیے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا۔ جنت الفردوس کیا ہے؟ سب سے اونچی جنت ہے، اسی جنت کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی تم اللہ سے دعا کرو جنت الفردوس مانگو، سب سے اونچی جنت ہے۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ مریم ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند معجزات کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا
واقعہ بیان کیا، بڑھاپے کے عالم میں پہنچ چکے تھے، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیتوں کے اندر ان کی دعا کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذ نادى ربه نداء خفیا، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں آہستہ انداز میں۔ اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میری بیوی بانجھ ہے، میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی بھی بدبخت نہیں ہوا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے اپنا وارث چاہیے جو میرے بعد میرے خاندان کا وارث ہو، میرے خاندان کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ دنیا کے اندر ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، کیونکہ زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی، ایسی حالت میں بچہ ہونا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا میری قدرت کیا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام لڑکا عطا کیا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ مریم ایک نیک خاتون تھی، بیت المقدس میں ان کا ایک کمرہ تھا، ان کی والدہ نے اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے اپنی بیٹی مریم کو وقف کر دی۔ جب وہ اپنے کمرے میں ہوتی ہے، جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے ہیں، وہ گھبرا جاتی ہیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم علیہ السلام کہتی ہے میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو نیک ہے، یہاں سے چلا جا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں آپ کو لڑکے کی بشارت سناتا ہوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا مجھے بچہ کیسے ہوگا، مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، میں بدکار عورت نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام عطا کیا، یہ ایک معجزہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اور آگے کہتے ہیں جب مریم علیہ السلام حاملہ تھیں، پریشان ہو کر باہر نکل گئیں، ایک جگہ بیٹھ کر افسوس کرتے ہوئے کہتی ہے کاش میں مر جاتی، یہ منظر مجھے دیکھنا نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، غم مت کرو۔ جہاں بیٹھی ہوئی تھی کھجور کا سوکھا درخت تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا درخت کو حرکت دو، تازے کھجور جھڑنے لگیں گے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے، سوکھے کھجور کے درخت اگر ہوں، تازہ کھجور گرنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ بتایا میری قدرت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا پانی پینے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، تمہارے پیروں کے نیچے میں نہر جاری کر دیتا ہوں، نہر جاری ہوگی۔ یہ بھی ایک معجزہ۔ اس سے بڑھ کر معجزہ یہ بھی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اپنے گود میں لے کر قوم کے پاس آئی، قوم والوں نے اعتراض کیا اے مریم آپ کے والد نیک تھے، آپ کی والدہ بدکار عورت نہیں تھی، تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ وہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بات کرنے کا موقع دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے، چھوٹا بچہ دنیا کے اندر کہیں بات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورے کے اندر معجزات کا اللہ نے ذکر کیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا۔ قرآن کیا ہے؟ سب سے بڑا معجزہ ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن کے تعلق سے کہتے ہیں اے نبی ہم نے آپ کے زبان پر یہ قرآن کو آسان کر دیا۔ آج ہمارے لیے بھی قرآن کیا آسان ہے، تلاوت کی عادت ڈالیے، قرآن مجید کی آیتیں خود بخود ہمارے زبان پر ادا ہوتی جائیں گی، یہی معجزہ ہے۔ اس کے بعد والی سورۃ سورہ طٰہٰ ہے۔ اس سورہ کے اندر تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی کو لے کر نکلتے ہیں۔ سردی کا موسم ہوتا ہے، سردی کڑاکے کی ہوتی ہے۔ اپنی بیوی سے کہتے ہیں یہیں ٹھہری رہو، آگ نظر آتی ہے، وہاں سے میں ایک شعلہ لے کر آؤں گا یا راستہ معلوم کر کے آؤں گا۔ پہاڑ پر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی فَقْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے جوتے نکال دو، میں تمہارا رب ہوں۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام نے جوتے نکال دیے۔ مفسرین کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بڑے عاجزی انکساری کرنے والے تھے، اللہ کے حکم پر انہوں نے عمل کیا۔ سردی کڑاکے کی تھی، پتھر پہ پیر رکھنا مشکل تھا، اس کے باوجود انہوں نے اپنے جوتے نکال دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عاجزی کی وجہ سے پورے قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ ان کا واقعہ بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے والدہ کے اوپر جو احسان کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ فرعون کیا ہے بنی اسرائیل کے بچوں کو زندہ ذبح کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے والدہ کا دل گھبرا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ڈرنے کی بات نہیں، صندوق میں ڈال کے پانی میں چھوڑ دو۔ تو ماں اپنے بچے کو پانی میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا احسان ہے۔ وہی بچہ فرعون کے دربار میں گیا، فرعون والوں نے اسے اٹھا لیا، دودھ پلانے کا مسئلہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا ایک عورت کو بتاتی ہوں، سارے بچے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف بتایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار پہنچ کر دودھ پینے کے لیے اپنے والدہ کے پاس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے ذریعے سے میں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط کر دیا۔ اسی سورہ کے اندر بتایا گیا موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پر گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں سامری ایک آدمی تھا، مشرک تھا، کافر تھا، اس نے زیورات پگھلا کر بچھڑا بنایا۔ بنی اسرائیل اس کی پوجا کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے غضبناک ہو گئے، اپنے بھائی پر برس پڑے، ہارون علیہ السلام پر۔ پھر سامری کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں تو نے ایسا کیوں کیا؟ سامری کہتا ہے جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے، میں نے دیکھا ان کا گھوڑا جہاں پیر رکھا وہاں سے میں نے اس مٹی کو اٹھا لی، زیورات کو پگھلا کر بچھڑے کی شکل بنا کر اس کے اندر میں نے اس مٹی کو ڈال دی، جس کی وجہ سے اس کے زبان سے آواز آنے لگی۔ تمام بنی اسرائیل سمجھے یہی ہمارا معبود ہے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو نے ایسی حرکت کی، میں تیرے لیے بدعا کرتا ہوں ان تقول علی مساس، جو بھی تیرے قریب ہوگا تو کہے گا میرے نزدیک مت آؤ۔ اللہ تعالیٰ اسے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا، جو بھی اسے دیکھنے جاتا اس کے بخار میں اضافہ ہوتا اور خود دیکھنے والے کو بخار ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا، اس کو جنگل میں جانا پڑا، وہیں اس کی موت ہوگی بری طرح۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز کی پابندی کیجیے، اس پر قائم رہیے، کیونکہ نماز کی پابندی کرنا کیا ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم آپ کو روزی دیتے ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا جس گھر کے اندر تمام لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتے ہیں۔ اگر کوئی گھر کا ایک فرد بے نمازی ہو روزی کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ تو آج کی تلاوت کے اندر یہ چند مضامین
ہمارے سامنے آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو قرآن پڑھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔